اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ عنوان ہمارا روزہ اور اس کے فائدے ہیں۔ قرآن کریم نے روزے کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، اللہ نے تم پر روزے لکھ دیے، کتبہ لکھ دیے یعنی فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا کہ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان متقی بن سکتا ہے، اور روزے میں یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کو متقی بنا سکتی ہے۔ اس میں خود اللہ کے رسول کے سامنے جب ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون نے اللہ کے رسول کے سامنے کوئی شکایت کی اور رسول اللہ کے پاس ملنے کے لیے وہ آئی تھی، تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ اسے پہلے کچھ کھلا دیا جائے، اصحاب سے کہا کہ اسے پہلے کچھ کھلا دیا جائے۔ تو خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھ کر پورا وقت روزے کو کاٹنے کے لیے، کیونکہ عام طور پہ مومن یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ کس طرح سے ان کا گزرے، تو دن کو پورا گزارنے کے لیے وہ کسی نہ کسی بیٹھک کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پڑوسن کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہی تھی اور اس کی غیبت نہیں کر رہی تھی؟ وہ کہا کہ جی بالکل کر رہی تھی میں۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے غیبت کے بارے میں قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ قرآن نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا جو ہے اللہ کا گوشت کھانے جیسا ہے غیبت کرنے والے کے لیے؟ تو اگر جب تم نے غیبت کی تو تم نے تو مردار کا گوشت ویسے ہی کھا لیا۔ جب تم نے مردار کا گوشت کھا لیا، ایک مرے ہوئے جانور کا جب تم نے گوشت کھا لیا، تو اب میں تمہیں حلال گوشت بھی رکھوں تو کیا فائدہ؟ یہ کیسا روزہ ہے جو تم نے رکھا تھا؟ تب وہ بڑی شرمندہ ہوئی، اور خود مولا کائنات کی بھی بڑی حدیث، بہترین حدیث ہے جو ماہ مبارک سیام میں بہت دفعہ جو ہے وہ سنی اور پڑھی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ جن کو اٹھک بیٹھک کے سوا کوئی فائدہ عبادت نہیں دیتی۔ تو روزے کا اصل ہدف یہ ہے کہ جب خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جب روزہ انسان رکھے تو روزہ فقط بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھ بھی روزے دار ہو، یعنی پھر وہ اپنی نگاہ کو جھکا لے، نامحرم کو نہ دیکھے، اس کا کان بھی روزے دار ہو۔ یہ نہیں کہ روزے کو وقت کو پاس کرنے کے لیے، بھوک پیاس کو کاٹنے کے لیے انسان گانے سن رہا ہے، کوئی بھی فضول بات سن رہا ہے، تو اس کا کان بھی روزے دار ہو، اس کی زبان روزے دار ہو، ہر اعضاء و جوارح اس کے روزے دار ہوں، تب روزہ جو ہے صحیح معنوں میں انسان کو۔ اور یہ 30 دن کی پریکٹس یا 29 دن کی جب آپ پریکٹس کریں گے کہ آنکھ آپ کی روزے دار ہے، کان آپ کا روزے دار ہے، زبان آپ کی روزے دار، یہ 30 دن کی پریکٹس ہوگی تو عید پر خود بخود وہی پریکٹس جاری رہے گی۔ ورنہ کتنے ہی مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ افطار تک بڑے روزے دار ہوتے ہیں، اور افطار کے بعد وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سحری کرتے ہیں، اور یا یہ کہ وہ 30 دن وہ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد عید پر گناہ کرتے ہیں بڑے بڑے۔ تو وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس عید آ جائے اور ہم نے فلاں گناہ کرنا ہے۔ تو 30 دن کی چونکہ وہ پریکٹس صحیح طریقے سے نہیں کی ہوتی ہے جو رسول اللہ اور اللہ چاہتے ہیں، تو یہ پھر روزہ فائدہ نہیں دیتا۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ ہر بالغ، اور ویسے تو روزے کی 2 کیٹیگریز ہیں، بیسک اور بنیادی کیٹیگریز، واجب روزے، مستحب روزے۔ واجب روزہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کوئی واجب روزہ بائی ڈیفالٹ واجب نہیں ہے۔ ہاں انسان خود اپنے اوپر واجب کر لے وہ ایک بات اور ہے کہ مثلا نظر مانے یا منت مانے کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، تو اگر اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو 1 وہ روزہ رکھے گا، تو یہ تو اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ واجب نہیں تھا یہ روزہ۔
تو بائی ڈیفالٹ ایک ہی روزہ اس پہ انسان پہ واجب ہے، اور وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ اس پہ واجب نہیں۔ باقی جتنے وہ روزے رکھے گا وہ مستحب روزے ہیں۔ اگر وہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتا، یا بعض خواتین خاص ایام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی، بیماری کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا، پریشانی ہے، تو اس کے بعد جیسے ہی رمضان گزرے گا اگلے رمضان تک اس کے پاس چانس ہے کہ وہ روزے کو ادا کر لے، جتنی مقدار میں اس نے روزے چھوڑے ہیں۔ اور اگر روزہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے یا جان بوجھ کے چھوڑا ہے، یہاں فرق نہیں ہے روزہ توڑنا یا روزہ چھوڑنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے روزہ چھوڑا ہے، ہم نے توڑا نہیں ہے روزہ، تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ آج کا روزہ نہیں رکھا یا آج کا روزہ رکھ کے اور پھر توڑ دیا، کفارہ وہی لگے گا، 60 روزہ رکھنا پڑیں گے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ ایک قضا رکھنے کے علاوہ پینلٹی لگے گی جو اسلام آپ پر پینلٹی یا سزا مقرر کرتا ہے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے یا توڑنے کے لیے۔ تو ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ کب سے کب تک؟ وہ اذان صبح سے لے کر مغرب کے وقت تک۔ اذان صبح سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے محلے میں اذان ہو رہی ہے تب، اذان صبح سے مراد فجر کا وقت جب ہو رہا ہے۔ جو آپ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں اس میں فجر کا وقت مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے 4:45 بجے، 4:45 لکھا ہوا ہے، تو بس اس سے ذرا سا پہلے آپ روزہ اپنا بند کر دیجئے، 5-7 منٹ 10 منٹ کا فاصلہ رکھ کے کھانا پینا اور دیگر جو مبتلات روزہ اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیجئے، روزہ اسٹارٹ کر دیں آپ، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے وقت کے اندر اندر روزہ شروع کر دیا، اور مغرب تک یہ آپ کا روزہ چلے گا۔ جیسے ہی مغرب ہوئی فوراً روزہ نہ کھول لیں، مغرب کا ٹائم مثال کے طور پہ 7 بجے لکھا ہوا ہے تو آپ 7:05 پہ کھول لیں، 7:10 پہ کھول لیں، کچھ احتیاط کر لیں تاکہ یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے جو شریعت نے مقرر کیا تھا وقت، اس دوران تو میں نے روزے سے تھا ہی تھا۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب روزے میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح حالت جنابت میں رہنے سے وقت فجر تک انسان سویا تھا، رات کو 10 بجے 12 بجے سحری کا وقت آیا، اٹھا، اپنے آپ کو نجاست میں پایا، غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں اس نے روزہ شروع کر دیا، تو یہ روزہ شروع ہی نہیں ہوا، یہ روزہ یہیں باطل ہو گیا۔ جیسے ہی فجر کا وقت آیا روزہ باطل ہو گیا، تو یہ بھی مبتلات روزہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے مبتلات روزہ ہیں۔ بہرحال عام طور پہ جو زیادہ رائج ہے وہ کھانا پینا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، تو گاڑھا دھواں گلے تک پہنچانا، حلق تک پہنچانا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو مبتلات روزہ جو ہیں وہ 8 ہیں، بعض مجتہدین کے نزدیک 9 ہیں، وہ آپ تفصیلی کتاب یعنی توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کا کیا فائدہ ہے؟ متقی تو بناتا ہے، اور بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، اس کا اور بھی فائدہ ہے کہ انسان جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو عام دنوں میں یہ امیر غریب سب کے لیے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ امیر کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا، اس کے بدلے ہر روزے کے بدلے میں 10,000 روپے جو ہے وہ صدقہ کر دوں گا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا۔ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے روزہ۔ تو جب امیر روزہ رکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ بھوک و پیاس کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ بھوک و پیاس کا احساس دلانے کے لیے غریب کی بھوک و پیاس کا۔ اچھا سوال یہ، تو غریب کو تو ویسے ہی بھوکا پیاسا رہنا ہے پورا سال بھی اور پھر رمضان میں بھی، تو غریب پہ تو روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ بھوک و پیاس قیامت کی بھوک و پیاس سمجھانے کے لیے، کہ اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو قیامت میں جو پیاس کی شدت ہوگی، وہ پیاس کی شدت ذرا سی، ایسا نہیں ہے کہ روزے میں وہ پیاس کی شدت ہوتی ہے جو قیامت میں ہوتی ہے، وہ ذرا سی گرمی پڑ جاتی ہے اور انسان پیاسا ہوتا ہے اور بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے امیر اور غریب دونوں کو یہ روزہ جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، صرف اس لیے روزہ نہیں ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح تقویٰ اور بھوک و پیاس روزے کے لیے۔ اب یہ کہ کن چیزوں میں روزہ نہ رکھا جائے، یا کون سے ایسے موقع ہوں کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بیماری اگر ایسی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے اور
عام طور پہ اس بیماری میں دوائیں لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی دوا حلق سے اتر رہی ہے، مثال کے طور پر ڈرپ لگوائی ہے یا انجیکشن لگوائی ہے تو روزہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بعض مراجع کے نزدیک جیسے آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ ڈرپ اگر روزے میں لگوا بھی دی آپ نے، انجیکشن اگر آپ نے روزے میں لگوا بھی دی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ کہ کھانے پینے سے روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے، تو اب اگر دوائیں انسان لے رہا ہے، کوئی مریض ہے اور اس کو دوا کے بغیر چارہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ روزہ چھوڑ دیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم روزہ رکھیں یا نہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روزہ آپ مت رکھیں، اور ہم یہ کہتے ہیں، یعنی خود مریض یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید روزہ رکھ پاؤں، یا میں اپنے اندر یہ طاقت پاتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں۔ تو اب کیا ڈاکٹر کی بات مانیں یا خود وہ اب فرض جس پر ہے وہ اس پر عمل کرے؟ اس میں ڈاکٹر کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تمام افراد جو مریض ہیں وہ یہ، اگر ہم جہاں تک پیغام جا رہا ہے، کہ وہ یہ سن لیں کہ ڈاکٹر کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سحری اور افطاری میں اس انداز سے اپنی دوائی کی ٹائمنگ سیٹ کر لوں ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کہ میں روزہ گزار لوں گا یا گزار لوں گی، تو اس پہ روزہ واجب ہے، باوجود اس کے کہ ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ روزہ مت رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس شخص پہ روزہ واجب ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں لگتا ہے آپ کی حالت بہت اچھی ہے، اس میں آپ کو روزہ رکھنے کی، آپ روزہ رکھیے، اور مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا میں نے روزہ رکھا تو میری حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ مجھے اندازہ ہے نا، ڈاکٹر کو اندازہ نہیں ہے۔ بعض مریض کا یہ کہنا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا میری بیماری ایسی ہے کہ میں سروائیو کر لوں گا روزے میں، یا نہیں، مجھے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو بیماری میں روزہ چھوڑا یا توڑا جا سکتا ہے، البتہ بیماری کی شدت آپ کو بیان کر دی کہ ایسی ہو کہ جو عام طور پر ناقابل برداشت ہو۔ یہ نہیں کہ چھینک آ گئی یا تھوڑا سا گلے میں خراش ہو گئی یا عام طور پہ چھوٹا موٹا نزلہ ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ، عموماً تو بچے کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ بالغ نئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پانی پی لیتے ہیں، دوائی کھا لیتے ہیں، اور والدین بھی ان کو فوراً دوائی پکڑا دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں ہلکا سا بخار ہوا ہے، یہ دوائی لو، روزہ توڑ دو۔ جی نہیں، یہ ہرگز مت کریں۔ بچے کو سمجھائیں کہ نہیں بیٹا، آپ کا روزہ ہے، تھوڑا برداشت کیجئے، افطار ہو جائے گا، آپ کو دوائی دے دی جائے گی۔ تو جہاں تک برداشت کیا جا سکتا ہے وہاں ضروری ہے کہ برداشت کیجیے۔ بڑھاپا کس کو کہتے ہیں؟ 40 سال میں بھی بعض لوگ بہت بوڑھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، 60 سال کی عمر میں بھی بہت لوگ فٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن کب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑھاپا اس قدر ہو کہ انسان اس بڑھاپے کی وجہ سے روزے میں مشقت برداشت نہیں کر سکتا، یعنی روزے میں جو اس کو انرجی ویسٹ ہوتی ہے، یا انرجی اس کی لگتی ہے، ویسٹ ہونا تو صحیح لفظ نہیں ہے، انرجی جو اس کی لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں اس قدر بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب میں بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، یا میں بھوکی پیاسی نہیں رہ سکتی۔ تو اب وہ ٹھیک ہے، اب اس کا 50 سال میں ہے مسئلہ یہ، یا 70 سال میں، یہ خود بندہ طے کرے گا، بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت خود طے کرے گی کہ اس قدر مشقت ہے کہ آپ برداشت کے قابل نہیں ہے تو روزہ ساقط ہے۔ ایک کیٹیگری یہ۔ دوسری کیٹیگری جو آیت اللہ سیستانی نے کی ہے وہ یہ کہ ایک بڑھاپا ایسا ہوتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ تو لیں گے لیکن بہت زیادہ انرجی لگے، یعنی روزہ رکھ کے نڈھال ہو جائیں گے۔ بعض بوڑھے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ابھی سٹارٹ ہوا ہوتا ہے ان کا بڑھاپا، وہ کہتے ہیں کہ اس سال شاید روزہ رکھ تو لیں لیکن پھر اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے اور نڈھال ہو جاتے ہیں وہ، تو یہ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ پا رہے ہیں۔ ان کو بھی آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ چونکہ بڑھاپا ہے لہذا چھوڑنے کی اجازت ہے، البتہ اس کیس میں 3 پاؤ آٹا جو ہے وہ ہر روزے کے عوض آپ کو دینا پڑے گا، اس بوڑھے شخص کو یا اس بوڑھی خاتون کو جس کو مشقت لگ رہی ہے اس کو 3 پاؤ آٹا ہر روزے کے بدلے دینا پڑے گا، اور وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس کے اوپر سے روزہ ساقط ہے، اب اس کے اوپر روزہ واجب نہیں رہا، اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، اور نہ روزے کے بدلے اس کو 3 پاؤ آٹا فدیے کے طور پر دینا ہے۔ تیسری چیز مسافر ہے، مسافر پہ روزہ نہیں، البتہ اس کی بہت طویل شرائط ہیں۔ مسافر ہے تو کب سفر اس نے سٹارٹ کیا ہے؟ ظہر سے پہلے سٹارٹ کیا ہے، ظہر کے بعد سٹارٹ کیا ہے، جس جگہ وہ جا رہا ہے وہاں 10 دن کا قیام ہے یا 10 دن سے زیادہ کا قیام ہے، اس کا پیشہ ہی سفر ہے، جیسے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں
ایک شہر سے دوسرے، دوسرے شہر سے تیسرے، یا پائلٹ افراد ہوتے ہیں جو جہاز ہیں، ان کا تو کام ہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ. تو ایسے افراد کو مسافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے کہ مسافر کہتے کسے ہیں اور کب جو ہے اس کے اوپر سفر کا اطلاق ہوگا، مسافر کہلائے گا، اور کب اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جب وہ مسافر کہلائے گا شریعت کی نگاہ میں تو اسے روزہ نہیں رکھنا. البتہ یہاں پہ فقہ جعفریہ کا اور برادران اہل سنت کا اختلاف ہے. برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھنا جائز ہے، اور ہمارے یہاں سفر میں جب مسافر ہے تو سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے. سفر میں روزہ نہیں ہوگا تو جتنے دن وہ مسافر کہلائے گا اتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گا. رمضان جیسے ہی ختم ہو جائے گا، جب وہ اپنے وطن واپس آ جائے گا، جب وہ مسافر کی کیٹیگری سے نکل جائے گا، تب وہ روزہ رکھ لے. کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے. اب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جتنی تعداد میں آپ نے روزے چھوڑے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم نے ہر رمضان کبھی کوئی 2 روزے چھوڑیں، کبھی 3 روزے چھوڑیں، کبھی بیماری میں چھوڑیں، اب یاد نہیں ہے، آج احساس ہو رہا ہے 50 سال کے ہو گئے کہ اب روزے ہمیں قضا کرنے، اب کتنے روزے قضا کریں. تو جتنی تعداد آپ کو ذہن میں ہے کہ اتنے تو روزے لازماً چھوڑے ہی ہیں، اتنے روزے آپ کو قضا کرنے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ شاید 30 روزے میں نے زندگی میں قضا کیے ہوں گے، ایوریج 1 روزہ میں نے چھوڑا ہی چھوڑا ہوگا، تو بس 30 روزے رکھنے اس کو. تو جتنی تعداد قدر یقینی اور متیقن ہو اتنی تعداد میں اس کو روزے رکھنے، اس سے زیادہ اس کو روزے نہیں رکھنے. آخر میں رسول گرامی کا قول بڑا بہترین قول جو روزے سے متعلق ہے، روزہ برائیوں سے بچاتا ہے. روزے دار ان اوقات کو چھوڑ کر جب وہ غیبت یا کوئی اور برائی کا عمل کرتا ہے مسلسل عبادت کے عالم میں ہوتا ہے. روزہ ایک کنٹینیوس عبادت ہے. آپ جب سے کھانا پینا ترک کرتے ہیں، سحر سے لے کر افطار تک کنٹینیوس عبادت چل رہی ہے آپ کی. تو جب آپ اس میں بیچ میں کوئی گناہ کرتے ہیں، حرام نگاہ کی طرف جاتے ہیں، یا کوئی گانا سنتے ہیں، یا کوئی حرام چیز دیکھتے ہیں، کوئی حرام کام کرتے ہیں، جیسے ہی برائی کی طرف جاتے ہیں اس وقت آپ کی عبادت ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ نے عبادت جو ہے وہ کنٹینیو کرنی ہے، متقی بننا ہے، تو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو روزے دار بنائیے. اور آپ کا روزہ جو ہے ہر چیز کا روزہ ہو، آنکھ کان اور ہر چیز کا روزہ ہو، فقط بھوک و پیاس پر مشتمل نہ ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.